اب آپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں گزرے سارے وقت کے لیے، گزرے سارے ہفتہ کے لیے خداوند، تمام طرح کی نعمتوں برکتوں کے لیے، ایون ان ڈیفیکلٹ لمحات کے لیے، اس مشکل وقت کے لیے بھی تیرا شکر گزار، جس میں خداوند ہم نے سامنا کیا، ہماری زندگی میں ایسے حالات آئے، لیکن خداوند تو نے ہمیں مضبوط رکھا، قائم رکھا، اور آج پھر خداوند اپنے حضور کھڑے ہونے کا فضل عطا کیا۔ خداوند ان تمام عزیزوں کے لیے، اسپیشلی جو اٹلی میں ہیں خداوند، اس وقت تیرے کلام کی طرف انہوں نے کان لگایا، خداوند میں تیرے تمام ان بچوں کو خداوند تیرے حضور میں یاد کرتا اور ان کے تیری خاص برکت اور تیری خاص حکمت اور دنائی چاہتا ہوں خداوند۔ بلیس یو چلڈرن، اور جو یہاں پر خداوند ہیں ان کے لیے بھی، اور جو راستہ میں آنے والے ہیں سب پر تیری بڑی برکت ہو، اور تیرا کلام ہماری زندگی میں بڑا کام کرے۔ ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک جانے سے پہلے ایک ورس آپ کو بتائی تھی کہ گو اینڈ ریڈ اینڈ تھنک اباؤٹ واٹ از دس اباؤٹ۔ یاد ہے کسی کو؟ چلے ایک دفعہ پھر نکال کے تو اس سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یرمیہ 48:11، 48 باب اس کی 11ویں آیت میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے، اور اس کی تلچٹ طے نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈھیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ مواب has been at ease, dragged from his youth, and he has settled on his lees, and has not been drawn off from one vessel to another, جس کو کہتے ہیں emptied from vessel to vessel, neither has he gone into exile, یعنی captivity, therefore his taste remains in him and his scent has not changed. How you understand that? وہ ہمارے اس اصل میں ٹاپک کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کے ساتھ تلچٹ ہوندی ہے جڑی ਉਹਦੀ ਮੈਲ۔ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਨੋਸਲੀ میں कहने کہ ਤੁਸੀਂ دیکھو کہ لکھا کہ مواب has been at ease، بڑے آرام سے ایزی لائف اس نے۔ مواب ایک وہ علاقہ تھا جو علاقہ تھا جو کہہ سکتے جنٹائلز، غیر قوم تھا، اسرائیلی نہیں تھے۔ یہ موابی جو تھے نا، یہ اصل کا اس کا لنک بنتا ہے لوت کی نسل سے، لوت کی نسل سے بنتا ہے، تو وہ یہ لوگ تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ اصل میں جہاں پہ جو بات کی گئی ہے، ایک بڑی گہری بات کی گئی ہے کہ اس کی تلچٹ طے نشین رہی ہے، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں ڈھیلا گیا، نہ اسیری میں گیا، نہ اور اس کا مزہ اس میں قائم ہے۔ دیکھنے میں بڑا ڈفرینٹ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اندر جو پیغام دیا گیا نا، جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر انگلش میں دیکھیں تو کہتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے رہا ہے، جس طرح اسرائیل کبھی اس ملک کی سیری میں چلا گیا، کبھی اس قوم کی سیری میں چلا گیا، کبھی کسی نے کیپچر کر لیا، کبھی کسی نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن مواب پر کبھی نہیں اس طرح کا ہوا۔ وہ شروع سے بچپن بڑے آرام نال تھے، تو لیکن اصل میں وہ کہتا ہے، انگلش میں کہتا ہے اینڈ ہیز ناٹ بین ڈرون آف فرام ون ویسل ٹو اندر، یعنی کہ ایمپٹیڈ فرام ون ویسل ٹو ویسل، neither he has gone into exile، جس کو captivity، therefore his taste remains in him and his scent has not changed۔ وائن کا ایک فارمولہ ہے اس میں، وائن بنانے کا فارمولہ اس میں بتایا گیا ہے۔ وائن جب بناتے تھے نا وہاں پہ اسرائیل میں، میں بناتے تھے تو اس کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ایک مشق میں ڈالتے تھے، جب بنا کے تو ایک مشق میں ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے،
تو اس کو ویسل کہا گیا کہ اس ویسل میں ڈال دیا تو کچھ عرصہ تک اس کو پڑا رہنے دیتے تھے، اس کو رہنے دیتے تو اس کی جو اندر کی میل ہوتی تھی آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ جاتی تھی، تل چھٹ جتنے کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر جو ہوتی تھی نا، یعنی کہ تو پھر کیا کرتے کچھ عرصے کے بعد جب وہ بالکل نیچے بیٹھ جاتی، اسی کو لے کے اس وائن کو دوسرے میں انڈیل دیا جاتا، دوسرے میں انڈیل کے تو اس کی جو تلچٹ ہوتی تھی میل وہ اس میں رہ جاتی تھی کیونکہ نیچے بیٹھی ہوتی تھی نا. ایک برتن جو تسی فور ایگزامپل جی تیل پیور کرنا ہے جی ان تو اور تیل پا دو گے جی میل تھلے بہ جائے گی، ٹھیک ہے، اتوں تسی انہوں کسی اور برتن چ پا دو گے وہ میل نکل گئی، پھر وہ کچھ عرصہ بعد وہ بھی میل تھلے بہ جائے گی، پھر کٹ کے کسی اور ویسل چ پا دینا. اٹس پروسیس گون ون ٹو اندر مینی ٹائم وہ کرتے کنی دفعہ اس طرح کر کے نا تو پھر ایک ٹائم آتا سی جدوں وہ کوئی میل نہیں سی رہتی، دین اٹ کمز ٹو ٹرو پیور وائن. یہ پیور وائن تب بنتی تھی کہ کتنے ہی ویسلز میں کتنی مشکوں میں انڈیلا جاتا تو تب جا کے اسے کہتے تھے پیور وائن. آپ نے کبھی پڑھا ہو کہ جتنی پرانی میں ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے پرانی. کیوں؟ پرانی میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، یہ جو اس کی میل جو اس کا ایسا معدہ ہوتا ہے جو اس کو پیور نہیں رہنے دیتا وہ نکل جاتا ہے. تو جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ بن جاتی پیور. تو اس نے کہا مواب جو ہے وہ اس طرح رہا ہے اور اس کی بو چینج نہیں ہوئی کہ اس کی سینٹ وہ پیور نہیں ہوا. اسرائیل کیونکہ کبھی اس کے اندر رہا، کبھی اس کی مار کھائی، کبھی اس کی مار کھائی، کبھی اس کی اسیری میں چلا گیا، کبھی تو نو. اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں ایسی بات آتی ہے کہ خداوند کبھی ہمیں پلٹتا ہے ادھر پلٹتا ادھر ہے، وہ کہتا ہے نا کہ خداوند نے کہا کہ شیطان نے تمہیں مانگ لیا ہے اپنے شاگردوں کا تاکہ وہ تمہیں گھیوں کی طرح پھٹکے. آپ کو پتہ ہے گھیوں کو پھٹکا جاتا ہے کیوں؟ پھٹک کہ وہ اس کے سارا گند جھڑ جائے اس کے تو وہ پیور دانے نکل آئیں. تو یہ اس طرح تھی کہ جب خدا آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز میں، ڈفرینٹ کائنڈ آف کیپٹیوٹی میں، ڈفرینٹ کائنڈ آف پرابلمز میں لے کے جاتا ہے، ہی میکنگ یو پیور. اڑ کے جب تو وہ کہتا ہے جب تم پہ طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں نا، ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں چلے جاتے ہو تو ڈونٹ تھنک کہ گاڈ از اگینسٹ یو. سامنے لاتا ہے اس کو آپ خداوند آپ کو پیور کر رہا ہوتا ہے، آپ کی بو مار رہا ہوتا ہے. ہی وانٹ ٹو چینج یور سینٹ، آپ کی جو اسمیل بو ہے نا پرانی والی نکال کے اروما میں بدلنا چاہتا ہے، سویٹ اروما میں بدلنا چاہتا ہے. تو اس لیے ایوب کہندا ہے، ایوب دی حکایت پڑھو ذرا، ایوب 23:10 23 باب اس کی 10ویں آیت. اور کرنے کا طریقہ نا انسان کا، پڑھیں ذرا ورس 10. But he knows the way that I take. When he has tasted me, I shall come forth as gold. کیا؟ جب میں ٹیسٹ سے نکل آؤں گا تو میں کیا ایز اے گولڈ نکلوں گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تا لے گا یعنی کہ بھٹی میں سے نکال لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. جب میں نکلوں گا بیچ میں سے اس بھٹی میں سے دین آئی ول بی ریفائنڈ گولڈ، یعنی کہ پیور گولڈ بن کے میں نکلوں گا. تو ہی کیم آؤٹ پیور گولڈ. پھر اس نے پتہ کیا کہا جب وہ اپنی مصیبتوں سے ایوب نکل آیا تو اس نے کہا آئی ہیو ہرڈ، پہلے میں نے خدا کو سنا، نو آئی کین سی گاڈ، کہ ان مشکلات میں مجھے خدا کے قریب ہونے کا موقع ملا. مشکلات ایماندار آدمی کے لیے پتہ کیا کام کرتی ہیں؟ وہ خدا کی نزدیکی ہو جاتی ہے. عام طور پہ آپ جاتے ہیں چرچ، آپ بائبل اسٹڈی بھی، لیکن جب تکلیف آتی ہے یو لائک رن ٹو گاڈ کہ دیر از نو ادر ہوپ، میں کتنے جاؤں. ٹرائلس نیور ڈسٹروئے ٹرو فیتھ. When trials come, you never destroy true faith. Trial only put your faith in test. Trial only put your faith in test. If you are genuine believer, you will come as a refined gold. If you are not real believer, you will fail. گڑ بڑاؤ گے
اور نکلو گے نہیں اس طرح. لیکن ٹرو بلیور, اور آپ لاسٹ ٹائم میں نے 3-4 مثالیں دی تھی کہ جس سے کس طرح خدا کے خادم ان پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں, اور وہ مصیبت جو شاید آج تک ہم پہ نہیں, کسی پہ بھی نہیں آئیں ایسی مصیبتیں. اور اس کی مصیبتیں آپ داؤد کی مصیبتیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ابراہیم کی مصیبتیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ایوب کی مصیبت دیکھ سکتے ہیں, پول کی مصیبت دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ موسٹ یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ایک بندہ تھا جو گیا. کون تھا بائبل میں؟ ابراہیم. کیا تھا؟ ابراہیم سے خدا نے یہ نہیں کہا کہ تیرا بچہ مر جائے گا, یو ہیو ٹو کل یور سن یور سیلف. دیٹ واز موسٹ. یوب کے بھی مر گئے یہ کر, لیکن اس نے خود نہیں مارے. لیکن جب یہ ٹیسٹ آئے کہ یو ہیو اونلی ون سن اینڈ یو ہیو ٹو کل یور سیلف فار می, دیٹ واز دا ورسٹ. کی خیال ایس تو بڑا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی تسی کہو اچھا میں اپنا بچہ فوج بھیج دینا جی, میں بھی اتنے وہ شہید بھی ہو جائے, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن اگر کوئی کہے کہ اپنے ہاتھوں نال تو فلانی جگہ جا کے تو ذبح کرنا ہے, تو دیٹ واز اے گریٹسٹ ٹیسٹ. اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ جب تم طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈفرنٹ کائنڈ آف ویریس کائنڈ آف پرابلمز آتے ہو, تو یہ نہ سمجھو کہ خدا آپ کے فیتھ کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہا ہے. خدا آپ کے فیتھ کو ٹیسٹ میں لا رہا ہے, تاکہ جب ریفائن ہو کے نکلو تو پتہ چلے کہ جینون فیتھ ہے, کہ ایسے ہی بس فیتھ ہے کہ بس چرچی بنے وہ لوگوں نظر آ رہا کہ. اور یہ زندگی میں, اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیوں فیتھ آتا ہے ہمارے لیے. ہمیں فیتھ جیسے ابھی مضبوطی کرنے کے لیے اور ہمبل کرنے کے لیے بھی. کئی تو ہو میں پراؤڈ ہی ہوں, میں بڑا بائبل جاننا یا مینوں بڑا علم ہے, تے خدا کہندا اچھا تیرا بھی میں ٹیسٹ کرنا, تینوں پتہ لگ جاندا ہے. تو پھر خدا کی کر دیتے انسان ہمبل. جینوئن فیتھ جو ہے نا, نیور ول بی ڈسٹروائے, ہی ول کم لائک اے ریفائن گولڈ. جینوئن ہو کے, اسی لیے یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایمان لے آیا تو ماتھے پہ تو واقعی نہیں لکھا, لیکن اس زندگی میں جب چھوڑا نا خدا نے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ 3 اسٹیپ ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کرسچینٹی کے. وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب مسیح یسو نے صلیب پر جان دی تو میں ایمان لاتا ہوں تو میری خلاصی جسٹیفیکیشن از ڈن آن کراس. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن میری ہو گئی. جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ وین گاڈ سی می تھرو دا بلڈ آف کرائسٹ. جب میں ایمان لاتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یسوع میں ایمان لاتا ہوں کہ دیٹ یور پریشیس بلڈ شیڈ فار می, تو وہ ایک طرح سے بلڈ مجھے کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں کور ہو گیا ہوں, چاہے میرے کرمزی گناہ تھے, چاہے میرے ایسے گناہ تھے جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں, لیکن جب خدا اس سے میرے پہ یہ کور دیکھے گا تو کیا, اور دس از پوزیشنلی ہماری پوزیشن جو ہے وہ خدا کے سامنے رائچیس ہو جاتی ہے. ہم راست باز ٹرائے جاتے ہیں بیکاز آف ہز ڈیتھ آن کراس. دیٹ از جسٹیفیکیشن, کیونکہ خدا نے جج کر رہا ہے یہ کیا ہے, اور نو اس پہ بلڈ میں نے دیکھ لیا, دیٹ از کالڈ رائچیس. یہ خون کی وجہ سے راست باز ٹھہرایا گیا, یسوع کے خون کی وجہ سے, نو کسی. یہ ہے پہلا اسٹیپ جسٹیفائی. دوسرا اسٹیپ کیا ہے, ہم جسٹیفائڈ ہو گئے, ہماری جسٹیفیکیشن ہو گئی, ہماری خلاصی ہو گئی کراس پہ. دوسرا اسٹیپ ہے سینکٹیفیکیشن. سینکٹیفیکیشن پاکیزگی سے پاکیزگی کی طرف جانا. دیٹ از سیکنڈ اسٹیپ. جب ہم اس دنیا میں نجات یافتہ ہو کے جتنی ہم زندگی ہم گزار رہے ہیں, یہ وہ پیریڈ ہے جس میں خدا ہمیں پیور کر رہا ہے, ہمیں برتن سے برتن میں ہنڈیل رہا ہے. اس کی نظر میں ہم پیور راست باز ہیں, لیکن میں آپ میری نظر میں, میں آپ کی نظر میں, آپ کی نظر میں خدا چاہ رہا ہے کہ میں اس بندے کو پیور بناؤں, اس کو گواہ بناؤں, اس کو ایسا بناؤں. تو اس لیے ہماری زندگی جو اب اس دنیا میں رہتے رہتے بنتی ہے آہستہ آہستہ وہ جلال کی طرف, ہم خداوند کے جلال میں بڑھتے جاتے ہیں, ہم اس کی پیورٹی اور میچورٹی میں بڑھتے جاتے ہیں. تاکہ پالوس رسول لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا نا, وہ کہتا ہے کہ میرے اندر جننے کیسے درد لگے ہیں, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم یسوع کی
शक्ल तुम में तब्दील हो जाओ, کہ تم اتنے میچور ہو جائے کہ جو تم کو دیکھے کہے یو آر لائک کرائسٹ. کس طرح؟ اٹس ناٹ کہ تم نے داڑھی اس طرح رکھی ہے، لباس اس طرح کا پایا تے بڑا لمبے لمبے وال رکھ کے تے جا رہے تے کہنے وہ یسوع ورگا لگتا ہے. نو، بیکاز آف یور کریکٹر، یور سمپتھی، یور لو، یور سیکریفیشل، یعنی کہ جو مسیح کی خوبیاں ہیں. کہتا ہے مسیح کی خوبیاں جب نظر میں آئیں تو یہ ہے سینکٹیفیکیشن. اب تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ گلوریفیکیشن. جب یسوع آئے گا ہم یہاں سے اس سے پہلے چلے جائیں یسوع کے آنے، دین وی ول انٹر ان گلوریفیکیشن، پھر ہم بالکل کامل ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. آج ہماری زندگی میں ضرورت خدا یہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں نجات دے دی ہے، میری نظر میں تم نجات یافتہ ہو اور پیور ہو، تیری پوزیشن جو ہے اسپرچولی رائچیس. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے ایک نمونہ بنو، ایک ایسی ایگزامپل بنو کہ لوگ تم کو دیکھیں اور اس باپ کی جو تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر اس باپ کی. تو اس میں سینکٹیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں جس میں کانٹ جھانٹ جھاڑ پونٹ اور دکھ تکلیفیں، میزریبل بیماریاں، دکھ، یہ سارا کچھ ہے اس میں. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کو بڑے رام رام کیونکہ آپ نے نجات یافتہ. جس کو بیٹا بنا لیتا ہے وہ اس کو کوڑے بھی مارتا ہے، اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے. دیٹ از جس کو وہ بیٹا اور بیٹی بھی، بولے بیٹا نہیں بیٹی بھی اور بیٹا بناتا ہے اس کو بھی کوڑے لگتے ہیں، تنبیہ بھی ہوتی ہے. اور جب چھانٹ و کانٹ ہوتی ہے آپ کو دیکھ کٹ جائے چیز کوئی تو اس کی تکلیف اور بلیڈ بھی کرتا ہے بندہ. تکلیفیں، دکھ، درد. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بک جو ہے میری صرف اسٹڈی نہیں کرا رہی، میں نے پریکٹیکلی ایک ایک لفظ جو میں آپ سے پریچ کرتا ہوں اس سے پہلے لگتا ہے خدا کہتا ہے تو ذرا گا جا میں دیکھنا تینوں کہ نہ کہ تو آئی کرائڈ اے لاٹ، میری وائف کرائڈ لاٹ. اسی دکھ یہ لیکن لوگ گاڈ از ٹیچنگ فرسٹ می دیٹ آئی کین ٹیچ یو ریئلی کہ میں فیلنگ اور ٹینجیبل فیلنگ کے ساتھ کہ مجھے کیا ہے کہ کیا یہ کیا جسٹ میں پریچ کر دوں بڑا کوئی ادھر سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اتنا ہی بڑا امتحان اور اتنی ہی بڑی. اور اس پہ ہم بات کریں گے اگلے سیشن میں کہ ٹیمپٹیشن اور ٹرائل میں کیا فرق ہے اور ٹیمپٹیشن کون لاتا ہے. یہ اس پہ بھی میں جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ دیٹ از ٹوٹلی، آپ بھی بڑے سوال آئیں گے آپ کے کیونکہ یہ ٹوٹلی اس میں ڈفرینٹ باتیں ہیں. آج ہم بل بنانے کے لیے خدا کرتا ہے اور ہمیں خدا اپنے نزدیک لانے کے لیے اور اپنی خوبیاں ہم پہ ریویل کرنے کے لیے. اور ایک خدا پتہ ہے کیوں ہمیں مصیبتوں میں لاتا ہے، ٹربل میں، دیٹ وی کین ہیلپ ادرس ان فیوچر دوز کین گو سیم کائنڈ آف ٹربلس، دیٹ یو کین سے یس آئی گو تھرو. میں اس سے جا چکا ہوں، بہن بھائی بیٹا بیٹی میں جا چکا ہوں، آئی نو. تو یو کین کرائی ود ہر اور ہم ٹو پرے. دوسری کیا ذرا نکال لیا آپ نے، ذرا پہلی 4 ورسز پڑھیں. لکھا ہے 2 ورس میں، اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال کی خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. جو انگلش میں ہے وہ اس طرح کہ یہ تمہارے فیتھ کا ٹیسٹ یا ٹرائل ہے نا، وہ تم میں پیشنس پیدا کرتی ہے. صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. دیٹ از دا ول آف گاڈ. کہ کیوں تمہیں خداوند اس میں ڈالنا، اس میں لکھا ہے کہ تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. اور اب میں نے اس میں بات کر لی تھی. اب ٹھیک ہے جی، اس میں 2-3 چیزیں اس نے کہا تھی کہ جب اگر مصیبت آتی ہے تو اس کو کس طرح کرو. وہ کہتا ہے کہ اس کو تم کس طرح کمال خوشی کی بات سمجھنا. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. اس پہ بات کی تھی کہ ریسیو اٹ جوائفلی، خوشی خوشی قبول کرو. اور وہ ایسی مصیبتیں ہم نے بات کی تھی کہ بندہ سب تو پہلے تو خوشی غائب ہوتی ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے ریسیو اٹ وتھ جوائے. دوسرا کہ اس کو تم یہ سمجھنا کہ پیشنسلی اور انڈرسٹینڈنگ مائنڈ کے ساتھ کہ تم سمجھ لو. کہتا ہے تو اس کو یہ جان کر، اٹس مین انڈرسٹینڈ، یہ جان کر نوئنگلی کہ یہ جو مصیبت آئی ہے کیوں آئی ہے کہ تم کامل ہو جاؤ اور پورے ہو جاؤ تمہارے میں کسی کام کی. اور اصل میں کہہ رہا ہے صبر کو اپنا پورا کام. وہ کہہ رہا ہے
ٹربل جو مصیبت آئی ہے اس کو پورا کام کرنے دو. مصیبت میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں, لیٹ دیٹ ٹربل روئن یو فلی. یہ مصیبت نو اچھی طرح تینوں بدول لین دے طرح لتاڑ لین, لتاڑ ہی پنجابی کہتے ہیں, چنگی طرح تینوں لتاڑ, لیٹ ڈو. لیکن خدا انہوں نے پاور دینا جڑے واقعی کہن, کیونکہ اپنی طاقت تے حکمت تے منصوبے نال اسی کر ہی نہیں سکتے, نہ تسی کر سکتے, نہ میں کر سکتا, نہ کوئی پاسٹر کوئی لیڈر نہیں کر سکتا. دیٹ از اونلی. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کس طرح میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں اس کو ریجوائسفلی کرنا چاہتا ہوں, ریسیو, میں صبر بھی کرنا, میں اپنے آپ کو سبمٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن کس طرح میں کروں, میرے پاس مجھ سے نہیں ہو رہا. تو ورس 5 اس کا جواب آتا ہے, لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو, یعنی کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سبمٹ, ہاؤ ٹو ریجوائسفلی گو تھرو دس, ہاؤ ٹو کہہ سکتے ہو کہ میں صبر کروں, تو کہتا ہے دین یو نیڈ وزڈم, کہ کیسے تمہیں اس میں سے گزرنا ہے, کہ ہاؤ یور ایٹیٹیوڈ بی ریجوائسفلی, خوشی سے, اور ہاؤ یو کین سبمٹ ٹو دیٹ ٹربل اور ٹرائل میں سے, اس کے لیے تمہیں حکمت کی ضرورت ہے. اور کون سا حکمت آگے, لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس میں اصل میں وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے. جب پرابلمز آتی ہیں نا ہماری زندگی میں, تو سب سے پہلے ہم بھاگتے ہیں انسانوں کی طرف کہ ہون کین ریزالو مائی پرابلم, یعنی کہ انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں. اور کئی دفعہ میڈیکل پرابلم آتی ہے, کوئی اس طرح سے ہم کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی تو ریسورس ہم ڈھونڈتے ہیں جو ہماری پرابلم حل کر, لیکن خدا کہتا ہے رن ٹو می فرسٹ. دوسرے مینز بھی ہیں, لیکن یو ہیو ٹو رن ٹو می. تو خدا سے مانگے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, تو اس کے لیے تمہیں چاہیے وزڈم. تو وزڈم کہاں سے ملے گا؟ خدا سے. یو ہیو ٹو رن. وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بغیر ملامت کیے, کیا مطلب کہ یہ نہیں کہے گا اچھا ہوں تو آ گیا تو فلانی تو تیرے تے گناہ میں ہے پرابلم ہے. ہی ول ناٹ آسک یو لائک. اف یو رن ٹو ہم, ہی ول ناٹ آسک یو اینی تھنگ. ہی ول گو گیو یو جنرسلی, اوپنلی, ابنڈنٹلی. یہ ہے اس کا مطلب کہنے کا, کہ وہ جب تم اس کے پاس آنیسٹلی بھاگو گے نا. اور میں آپ کو بتاؤں, ابھی مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک بات, کہ بائبل میں ایک بڑی زبردست اس طرح کی سٹوری ہے. مصرف بیٹا, پروڈیگل سن, ہی رین فرام گاڈ, فادر اپنے کو, اور سارا کچھ مال لے گیا. اور کس طرح اڑایا اس نے؟ بدماشی میں اڑایا, سارا گندگی میں اڑایا, عیاشی میں اڑایا اس نے. لیکن جب وہ واپس آیا تو کتنے سوال باپ نے کیے, حالانکہ وہ پلان پورا کر کے آیا تھا. میں واپس جاؤں گا تو پیو کو معافی منگا گا, میں یہ کیتا, میں معاف کر دے, مجھے نوکر ورگا رکھ لیا, مجھے یہ کر لے. لیکن اتنا خوبصورت بات ہے کہ وین ہی سو فرام فار, تو اس نے ایسے اس کو ملا, اور اس نے کہا باپ میں نے تیرا. اور آپ دیکھیں اگر پڑھیں گے نا تو باپ نے لگتا ہے کہ اس کی بات سنی نہیں. اس نے کہا جاؤ اس کے لیے بچڑا تیار کرو, اس کے لیے پوشاک تیار کرو, میرا بیٹا مر گیا تھا واپس آیا ہے, گم گیا تھا مجھے مل گیا ہے. ہی واز جسٹ آسکنگ فارگیونیس. اور کیوں؟ اصل خدا یہ نہیں چاہتا کہ پریکٹیکلی مجھے کر, وہ جب آپ دل سے ایک ارادہ کر لیتے ہو نا, فرام ہارٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو آسک گاڈ فارگیو می, دیٹ از ریئل ریپینٹنس. جب آپ ارادہ کر لیتے ہو نا, چاہے آپ بڑے فار ہو, خدا کو پتہ ہوتا ہے, اس نے تو پہلے ہی معاف کر دیا. اب اس نے آپ کو دکھانا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. اور وہ بیٹا تھا جو ساری زندگی اس نے گناہوں میں ہی گزاری تھی. اپنا روپیہ پیسہ اس نے یاشیوں میں اور کسبیوں پہ لکھا لٹایا اس نے, یعنی کہ وہ اڈلٹری بھی کی اس نے,
انہیں ہر طرح کا گناہ کیا, لیکن فادر نیور آسکڈ. یہ ہے بائبل کا خدا. بائبل کا خدا کہتا ہے کہ مسیح تمہارے گناہوں کے لیے اس وقت ہوا, ہمارے گناہوں کے لیے, جب ہم گناہ گار ہی تھے. ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا پہلے توبہ کرو, پہلے 7 وقت نمازی بنو, پہلے آیا کام چھڈو تو پھر تمہیں معاف کروں گا. کم ٹو می آنیسٹلی ریپینٹنٹ ہارٹ اینڈ آئی ول ریسیو یو. یہاں پہ وہ سب کہتا ہے کہ اگر تم میں کسی حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے, ربیوک کیے, فیاض. ربیوک بھی نہیں کرتا پھر کس طرح دیتا ہے فیاضی کے ساتھ, کیا مطلب جینرسلی. آپ پھر وہی بات دیکھ سکتے ہیں مصرف بیٹے کی کہ اس کے باپ نے یہ نہیں کہا چل نہ واپس آ گیا نا, تھوڑی جی تینوں سزا تے بھگتنی پے گی, تو کیتا تے بڑا یہ نوکراں یہ رکھو جرا, چلو تھوڑا جہا کر لیے تو بعد پھر نا دے نا 6 مہینے کٹ دیں کہ نہیں, سال کٹ دیں کہ نہیں, پھر تھوڑے تینوں اگے لے آواں گے, پھر تینوں اتنے تو پھر تینوں میں گھر چ بھی داخلہ دیاں گا, یہ سرونٹ کوارٹر چ رکھو والے. او پریز دا لارڈ, He is our God, He is Jehovah God, He is Christ the Lord. وہ کہتا ہے come to me and I will give you rest. اے سب بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ, محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے, میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا ملائم ہے, میرا جوا ملائم ہے, میرا بوجھ ہلکا. That is our God. اب یہ حکمت سب سے پہلے تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ایک ایوب بڑا زبردست یہاں پہ ایک ایوب کا خط نکالا, ایوب کی کتاب نکالے, اس کا 28واں چیپٹر نکالے 28. خدا کبھی کبھی ان پرابلم مصیبت سے ہمارے چیزننگ کرتا ہے, ہمیں پیور کرنے کے لیے ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے, اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, تاکہ ہم اس کے ہمارا فیتھ ٹرو ہو جائے. ورس 12. اب یہاں پہ وہ بات کرتا ہے, کہتا ہے اب پہلے بھی بڑا زبردست چیز ہے, اس سے پہلے اگر موقع ملے پڑھیں, لکھا ہے ورس 12 میں 12ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن حکمت کہاں سے ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے, نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے. گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں, سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں. اب یہ دیکھیں بڑی بڑی چیزوں کی بات کی ہے کہ نہ تو انسان اس کی قدر جانتا ہے, نہ وہ زندوں کی سرزمین پہ ہے. دنیا میں کہاں ملے گی؟ وہ کہتا ہے اتنے کوئی نہیں ہوں. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں ڈیپ چ جا کے لب لینا, تو کچھ سمندر کہتا میرے چ کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ڈیپ چ تو سمندر ہی ہے نا, گو ٹو سی. وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے. نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے, نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی, نہ اوفیر کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے, نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم. یہ سب بڑی بڑی باتیں. نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں, نہ چوکھے سونے کی زیور اس کا بدل ٹھہریں گے. مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا, بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بھی بڑھ کر ہے. نہ کوش کا پکھراج اس کے برابر ٹھہرے گا, نہ چوکھا سونا اس کا مول. وہ پھر کہتا ہے حکمت ملے گی کہاں سے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ جس حال کے وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے. ہلاکت اور موت کہتی ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا, اس کی افواہ تو سنی ہے, ڈیتھ بھی کہتی, ہلاکت بھی کہتی, سنیا تو ہے لیکن سانوں بھی نہیں پتا. ورس 23. خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے. اونلی گاڈ نوز ویئر از دا وزڈم. تو کچھ نے کہا ہے جس کو حکمت چاہیے کہاں بھاگے؟ خدا کی طرف بھاگے. کیونکہ دنیا میں نہ گہراؤ میں, نہ زندوں کی زمین ہے, نہ کوئی چیز اس کا مول ہو سکتی ہے. اور آخر میں وہ کہتا ہے 28 میں ورس, اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. مثال کی کتاب میں یہی پڑھتے ہیں نا, خداوند کا خوف تنائی کا حکمت کا شروع ہے. The beginning of the wisdom is the fear of the Lord. اور میں یقین مانو
वर्स पढ़ लेते, मिसाल 3:5 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 3:5, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। यानी कि सारे दिल से। फिर इसी में अगर हम देखें ना कि ये हिकमत वो है जो जिसको हम आमतौर पे कहते हैं ऊपर से आती है, एक हिकमत नीचे से भी आती है। वो कौन सी हिकमत है? हैं? 3 बाब 15वीं आयत पढ़े जरा, 3:15। याकूब वापस आ जाए। एक हिकमत इधर भी है, दुनिया में भी है। तो वो कहता है ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। जो दुनिया में हिकमत है ना, वो कहता है द सुपरफिशियल विजडम इज नॉट सच एज कम्स डाउन फ्रॉम अबव बट इज अर्थली अनस्पिरिचुअल और ब्रैकेट ले एनिमल टाइप इवन डेविलिश एंड डिमोनिक। जो अबव से आती है, जो जिसके बारे में खुदा लिखा तो कहता है मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई। दैट इज द विजडम कम फ्रॉम हेवन। लेकिन जो शैतानी तौर पे लोग की समझ लेने की ऐसी बड़ी, लेकिन दैट इज विजडम डेविलिश और डिमोनिक एंड ईवल। एक खुदा का कलाम। और मैं समझना अब कहेंगे कि बेशक ऐसी हिकमत है कि हाउ कैन वी रिसीव एंड हु डिड दैट। और बड़ी मिसाल कौन है बाइबल में? सुलेमान। क्या बात है कि उसको वो विजडम मिला। एक पढ़ ले थोड़ा सा, फर्स्ट किंग फर्स्ट किंग 3:5। जबान में खुदावन रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा मांग तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे। दैट वाज अ बिग ऑफर। ठीक है, वर्स 7। और अब ए खुदावन वो मांगता है मेरे खुदा तूने अपने खादम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है और मैं छोटा लड़का ही हूं और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शऊर नहीं। और तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी ही कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है ना शुमार हो सकती है। एक टाइम था इसराइल कौम इस तरह की थी, पावरफुल नेशन, और गिनती नहीं हो सकती थी। ये इसको कहते हैं गोल्डन एज। सुलेमान का दौर जो था ना, इवन डेविड का इससे पहले था, दाऊद का, उससे भी गोल्डन एज था ये सुलेमान का। लेकिन मैं इसको जब वो करता है तो ये एक बेशक वो अपने आप कहता है मैं छोटा लड़का ही हूँ और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शौर नहीं। ही वॉज अ यंग मैन और वॉरियर, एक बहुत जंगजू आदमी था। लेकिन खुदा के सामने जाके हम्बल एज होता है कि मैं बिल्कुल एक काका ही हाँ यार, खुदावंद मैंने पता ही नहीं। दैट इज हम्बलनेस। व्हेन यू आस्क गॉड समथिंग डोंट से आई डिजर्व दैट। लोग कई बार कहते हैं लॉर्ड यू नो मी, आई डिजर्व दैट, मैं आई डिड दैट। नो वन डिजर्व, नो वन डिजर्व एनीथिंग। किसी को कोई हकदार तो कहता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ असल में, तो कहता है कि मुझे तूने ये रुतबा ही दे दिया, मैं इस काबिल भी नहीं, अब मैं क्या करूं। तो वो आगे देखो, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। मैं कहना आज लोगों को लोग खुदा आज तक मंग की मंगना हाँ पाकिस्तानी तो कह दें सानू अमरीका का वीजा लवा दे भाई, या बेचारे जेडे दूसरे ने तो कह सानू कि बिजली ते गैस दे। इसने कहा, और नहीं असल में ये बात भी नहीं, ये चीजें नीड हैं, लेकिन कई दफा जिनके पास ये हों तो वो क्या मांगेंगे। वो कहता है खुदा क्योंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त नहीं की, कि तूने लंबी उम्र नहीं मांगी। दूसरा, ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी। ये था, क्योंकि बादशाह को तो ये है कि यार ए फलाना किंग या ऐसा बादशाह बड़ा तंग करता है, खुदा एदा ते मट्टू ठप जरा है, आए किंग तुम ए मेरे
فوج چڑھا لیا اندر. کچھ نہیں ہے نہیں کہنا. عمر کی درازی نہ مانگی, نہ دشمنوں کی موت اور نہ دولت. ٹھیک ہے. سو کہتے کہ بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی. کاش کے ساڈے لیڈر اج کل دنیا کے لیڈر نے کتنے جلسے ہوتے ہیں, کتنے, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رب التعالی کہ منو عقل تے دنائی دے کے میں قوم دا فیصلہ کرتا, منو بس لیڈر بنا دے, منو پریزیڈنٹ بنا دیو, میں دیکھ کر دیں گا. وہ ہمیشہ یہ مانگتے ہیں مجھے کرسی دے دو تو میں یہ مانگوں. کسی نے نہیں کہا. سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا, میں نے ایک عقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا, ایسا کہ تیری مانند, یہ سٹیٹمنٹ بہت بڑی ہے, ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا. یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ خدا نے ایک بندے کہا کہ جو میں تجھے دینے لگا ہوں تیرے سے پہلے کسی کو نہیں دیا تو نہ تیرے بعد کسی کو ملے گا. آج تک کسی کے پاس ایسی حکمت و دنائی اور ایسی دولت اور کچھ نہیں ملا, مطلب کہ جو سلیمان کو ملا. یہ تھی سچائی کی اس کی بات. تو اور کیا کہا, اور کوئی تجھ سے پہلے ہوا نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا, اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا. اب یہ بینیفٹ تھا. سچے دل کے ساتھ کوئی خدا سے حکمت مانگتا ہے تو خدا کہتا ہے جو تو نے نہیں مانگا, یعنی دولت, عزت, ایسا کہ بادشاہ میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانت نہ ہوگا. اور اگر تو میری راہوں پر چلے ایک اور سی, اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرے باپ داؤد چلتا رہا, تو میں تیری عمر دراز کروں گا. یہ نہیں کیا اس نے, اور اس کی عمر دراز نہیں رہی. وہ اتنی زیادہ نہیں عمر تھی اس کی جب سلیمان مرا. حکمت وہ کہتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آپ کی بات ابھی, ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ جو خدا کے پاس آئے اس کو سب سے پہلے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ گاڈ از, کہ بہت سارے لوگ مانتے نہیں کہ خدا کوئی ہے, اور اگر خدا ہے تو وہ اپنے طالبوں کو کیا بدلہ دیتا ہے. اچھے کا بدلہ اچھا دے گا, پھر اگر برائی ہے تو یہ بھی دے گا. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا یار خدا ہے تو میں ایمان بھی لے آؤں, اب میں اس کی راہوں پر نہ چلوں, کیونکہ وہ اس کا بھی حساب لائے گا. تو اس طرح کبھی میں سمجھتا ہوں کہ سچا ایماندار آپ اس سے اندازہ لا سکتے ہیں کہ اس کی زندگی چینج آپ کو نظر ہے. اگر آج چینج نہیں تو آپ کو چند مہینوں اور سالوں بعد اس میچورٹی اس کو بدلتے نظر آئے گا آپ کو. اور میں نے دیکھے ایسے لوگ کہ واقعی جن کی زندگی نہیں تھی, انہیں سچے دل کو سے خدا کو زندگی دی. اب میں بھی ایک دم نہیں کہہ سکتے کہ اب ایک دم ہی بندہ اتنا چینج ہو جائے. یہ کام سینکٹیفیکیشن کا آہستہ آہستہ ہوتا ہے. میچورٹی جو ہے آہستہ آہستہ آتی ہے. کئی لوگوں کی زندگی میں جلدی آ جاتی ہے, کئی لوگوں کی زندگی میں ٹائم لگتا ہے. اور میں بتاؤں کہ کن لوگوں کی زندگی میں جلدی آتی ہے چینج, جو جوانی میں اپنے آپ کو خدا کو دیتے ہیں. جو آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا پختہ ذہن ہوتا ہے, دنیا میں اور زیادہ گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ, تو اس لیے آپ پھر مشکل ہو جاتا ہے ادھر سے توجہ کر کے پورا فوکس. جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ہیں. اور جتنے آپ ہسٹری دیکھیں, جتنے لوگوں نے اپنی جوانی میں خدا کو زندگی دی اور ان کی زندگیاں بڑھاپے تک انہوں نے خدا کے ساتھ, بلی گرام دیکھ لیں, اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے 16-17 سال کی عمر میں خدا کو زندگی دے دی اور بس اس کے بعد اور کچھ نہیں. خداوند کا پاک روح ان کو کس طرح سنبھالتا رہا, کام کرتا رہا. تو اس کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ خداوند دل سے جو اسے قبول کرتے ہیں تو خداوند. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے, اس کو دی جائے گی. اب یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ نہیں کہ, لیکن کس طرح مانگنی چاہیے, کس طرح مانگنی چاہیے. آگے پہلے اگلی آیت پڑھ لیں, ورس 6. آج واپس یعقوب کے خط پر. اب ڈیفینیشن میں نے پہلے بتایا تو اس کے
آپ حکمت مانگنی ہے اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو دی جائے گی. کس طرح؟ جنرسلی، ابنڈنٹلی. اور خدا اس کا مطلب ہے کہ خدا کوئی ہولڈ نہیں رکھے گا، جو تینوں چاہنا ہے نا فیاضی کے ساتھ. لیکن کنڈیشن اس نے کہا ہے کہ مگر ایمان سے مانگے. آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ جب ہم مشکلات کی بات کر رہے تھے، ڈیفیکلٹیز کی اور مصیبتوں کی بات، آزمائشوں کی بات کرتے، اٹس لنک ود فیتھ. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو تمہارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اور اب وہ کہتا ہے حکمت کے ساتھ بھی اف یو آسکنگ سم تھنگ از آلسو لنک ود فیتھ. کہ اگر حکمت مانگو تو کس طرح مانگنی ہے؟ فیتھ کے ساتھ. کانسیپٹ ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ کرسچن ہونے کے بعد کہ میں ہوں خدا نہ چلنا ہے تو میں تے مزے ہی رہنا ہوں بس. یہ اپنے ذہن سے نکال دو، مزے نہیں ہے. کہ بندہ یہ سوچنا پڑے گا کہ میں تو بڑی زندگی آرام سے، کوئی بھی زندگی خدا نے دینا نا، کچھ نہیں ہونا. یہ تب آپ اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہو. ہارٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بہت بڑی اگزامپل دے دی تھی کہ ہارٹ پتہ کیا ہوتا ہے. کہ ابھی بھی میں نے نوٹس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جتنا زیادہ، تسی بھی سن لو سارے، اور میں سیکھ رہا ہوں اور ہرٹ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں اور دکھ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں. اور آپ کے توبہ کرنے سے پہلے آپ نے زیادہ مزہ زندگی گزاری ہے، خدا کے ساتھ آنے سے زیادہ دکھ تکلیف دیکھا آپ نے، اور بالکل دکھ زیادہ دیکھے ہیں، لیکن انڈرنیتھ وہ ایسا خدا پیس دے. پتہ کہ جتنا زیادہ، غور سے، جتنا زیادہ آپ اس دنیا کے مینز اور دنیا کی سرکمسٹانسز اور دنیا کی چیزوں پر اپنا فوکس رکھیں گے، سیٹسفیکشن اینڈ جوائے اینڈ پلیجر، if your pleasure in these things تو you will be hurt more. جتنا، اور اس میں پتہ کیا، آپ کی اپنی لائف، جیسے میں نے کہا فزیکل، آپ کے بیٹے بیٹی، آپ کی دولت، آپ کا فیوچر، آپ کا سٹیٹس، آپ کے ماں باپ اور بھائی بہن. کیونکہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ، ہسبینڈ اینڈ وائف ایز ویل، بردر اینڈ سسٹر، یہاں جتنا آپ کا ہوگا فوکس کہ دیٹ از مائی جوائے. اگر اس میں سے تھوڑی سی پرابلم ہوگی، میرے بچے نو بیماری ہو گئی، میرے ہسبینڈ نو، میری بیوی نو، میرا کوئی مجھ سے بچھڑ گیا، ایون ڈیتھ ہو گئی، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ایز ویل. تو دین یو ول ہرٹ مور. پٹ یور ٹرسٹ اونلی ان ہم، ناٹ دیٹ تھنگس. اور یہی چیزیں آپ کی زندگی میں، میری زندگی، میرے بچے کا کام نہیں ہے، میری بچہ اسٹڈی چ رہ گیا، فیل ہو گیا، یہ ہو گیا، اپنی پوری کوشش کرے، ایمان بھی رکھے ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن تھوڑا سا آپ سمجھے میں کہنے کے، لیکن یہاں سے کچھ بھی آپ کے مطلب اور آپ کی سوچ کے خلاف ہوگا، یو ول ریئلی ہرٹ. میں بھی ہرٹ ہوں گا کہ میری بیوی نے میرے اس سوچ کو، اس پلان کو ریجیکٹ کر دی، یا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ہسبینڈ کو بیوی کہے کہ میرا بندہ تو مجھے سمجھ نہیں پا رہا، یہ وہ، اور تو یو ول لوز یور جوائے. اور میرا بچہ میری تربیت میں انج چاہنا انج کرے، میرا بچہ چاہنا اتنے شادی کرے، این نہ پڑھے اتنے نہ کرے، میری بیٹی دی انج ہو جائے، انج. دیٹ از ریئل پرابلم جو ہماری زندگیوں میں ہرٹ کر رہی ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے، اور آج ہی میں نے سیکھا ہے ایک خدا کا خادم کہ میں اس کی کمنٹری تو کہتا ہے کہ دیٹ از دا تھنگس جہاں پہ ہمارا فوکس ہے تو ہمیں چیزیں تکلیف دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، بہنوں بھائیوں کی، بچوں کی، ماں باپ کی، اور اپنی لائف کی، اور اپنے فیوچر کی، اور اپنی ارد گرد کی، مطلب کہ آپ سوچیں. لیکن جب آپ کا ٹرسٹ اس پہ ہے نا، پورا ٹرسٹ ہے، اور یہ ہوں گی پرابلم، تو پھر بھی کوئی خدا. میں نے لاسٹ ٹائم کیا سیکھا تھا کہ کیوں خدا نے ابراہیم کو کہا، خاص کہہ کے خدا نے کیا، اپنے اس بیٹے کو لایا جس سے تو پیار، اکلوتا اور جس سے تو پیار کرتا ہے، میرے لیے قربان کر. اور چکے تھے خدا نے بعد سے کیا، نو آئی نو. اصل میں پتہ کیا، یو لو مور دین یور سن. پہلے وہ اس نے خدا نے اس کو کہنے جی تینوں یاد کرا کے، تینوں مطلب کہ ریئلائز کروا کے کہ اس بچے نو، اس پریشیس چیز دے جیڑی تو دنیا سے سب تو زیادہ تینوں عزیز ہے. تو انہیں ثابت کیتا کہ یس لارڈ آئی لو آئزک بٹ آئی لو مور گاڈ. تو پھر خدا کہتا ہے یو آر رائچیس پرسن. تو خدا ساڈا اے نہیں، خدا کہتا مینوں او مقام دے دے جیڑا تو بچے نو، ہسبینڈ نو، بیوی نو،
ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਫਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਕਿਸੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾੜ से चले जाए जानवर से हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 to 19। हबक्कुक वो चीज आ जाए तो फिर क्या? ਇੱਕ वो हबक्कुक पढ़ लो, ਉਹਦੀ ਤੀਸਰਾ ਬਾਪ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 3 ਆਇਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੀ। If we have to die for our God, that is called faith. Not only God will listen our prayer, then our faith is. वो कहता है if not, we will still not going to bow down. मतलब तब चलता फेस का टेस्ट और ट्रायल में। Yes, मैंने तो स्टार्ट आपको याद होगा हमने यही कहा कि टेस्ट और ट्रायल ही आपके हैं। हाँ हुण दसो हाँ कि तू लव अपनी चीज़ों को पता करना है कि मनु करना है, और दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी। When everything goes good, everybody says hallelujah। हाँ यार ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? फैमिली साड़ी नहीं, दुनिया साड़ी, दैट इज अवर वर्ल्ड। तो खुदा कहता है गिव मी मोर ऑनर देन योर फैमिली, देन योर बिलवड वन। वर्स लिखा है कि मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। अब देखें, मैंने जैसे दाऊद की मिसाल दी, दाऊद का बेटा बीमार हुआ, 7 दिन तक उसने शक नहीं किया कि खुदा नहीं कर सकता, उन्हें पूरे ईमान से मांगी है। 7 दिन बाद बेटा मर गया, उसने कहा बस ठीक है। और मैं समझता हूँ हमारे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसी बात हो तो हम कहें खुदा ने दुआ नहीं सुनी साड़ी, उन्हें क्या सुन ली है दुआ खुदा ने। और उसने बड़ी एक उसमें जो बात कही गई उसके अल्फाज में, जिसमें एक हमें फ्यूचर का एक शक्ल नजर, उसने कहा कि सारे हैरान हो गए, पहले तो रोंदा रहे हैं, पहले तो खादा नहीं, अपना बुरा हाल किया सी ਜਦੋਂ तक जिंदा सी, ते तू दुआ हूँ तू मर गया, तो हूँ तू कहना रोटी लियाओ, नहा धो के, तो तू क्या खाना खा रहे। उन्हें कहा कि अब मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगा। इसमें एक और भी बात उसने कह दी उसके थ्रू खुदा ने कि इन फ्यूचर वी विल गो टू अवर रिलेटिव जो हमारे बिछड़े हैं, आई विल गो टू हिम, वो मेरे पास नहीं आने का, ही विल नॉट कम बैक। जब तक जिंदा सी मैं खुदा आगे रिक्वेस्ट की थी और नहीं मने, लेकिन ही नेवर पुट अ लिटिल ब्लेम टू गॉड कि वाई नहीं बचता, डेथ हो जाती है, आ गया तो बड़ा सुकून मिल जाता है कोई खुदा की तरफ। और ये बड़ा मुश्किल बात है कि आपका लव्ड वन आपसे बिछड़ जाए, आपसे अगर, तो खुदा असल में यहाँ पे कहना चाहिए शक के बगैर मांगे कि पता नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कि दे कम टू गॉड, प्रे टू गॉड, और अपना ही सारा कुछ रखते हैं, और ये पास्टरों से भी दुआ फलाने को, लेकिन जाके फिर लबन ला पे फलाने जगह तो ना जाइए फिर, यानी कि वाई दैट इज़ नॉट, यानी कि ट्रस्ट नहीं आपका। फिर भी आप कोई ना कोई उसका हल तलाश करते रहते हैं, दुआ तो करा लिए, खुदा को मांग लिया, यार किस तरह हो सकता है फलाने बंदे ना मिले, वो कोई सिफारिश चल जाएगी। यानी कि ये है कि जब आप काम, आपको पता है कि ये काम खुदा कर सकता है, तो आप दुआ करके सब्र से इंतज़ार करें, क्योंकि लिखा है कि वो उस तरह बंदा है जो समंदर की लहर की मानद के, जिदा स्ट्रेंथ कोई नहीं दी, वो वापस चली जाती है। और 7वीं आयत जो है ना बड़ी, यानी कि सख्त आयत लिखी है, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, ही विल नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। ईमान भी रखते हैं, हम सुनते भी हैं, हम खुदा को दे भी देते हैं, और उसके बाद फिक्रमंद भी हो जाते हैं। वो कहता है, खुदा कहता है अगर तूने मुझे दे दिया है और यू थिंक आई कैन डू दैट, देन गो एंड रिजॉइस,
दैट इज डिफिकल्ट पार्ट, कि खुदा को दे के फिर हम फिक्रमंद। कहता नहीं, खुदावन ने कहा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो हम कहते हैं अल्लाह खुदावन फिक्र अद्धी तेरी अद्धी साडी, ऐसा ही है ना इसमें। असी भी सुकून ना सोना नहीं, तो तुम ही ने तेन भी नहीं सुकून ना सौन देना, तेन भी नहीं सौन देना, तो असी भी नहीं सोना। नहीं गल पे करना, तेन भी करी जाना तंग ना, तंग करी जाना, तेन चैन ना बैठन नहीं देना। चलो इंज कह देने, तो असी भी सुकून ना नहीं बहना है, असी फिर इनू कहना। और मैं समझना, मैं सीख रहा हूँ, मैं जिस तरह आप कह रहे हैं ना उस तरह मैं भी सीख रहा हूँ। ये नहीं मैं कह रहा, मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हाँ, नो आई एम लर्निंग टू। कि बड़ी चीज़ां जो खुदा मैंने कह रहा है कि दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट यू टू स्टे। यहाँ पर मैं तुझे कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ खुदा कह रहा है कि सब्र कर, ईमान रख, पक्का ईमान रख, हौसला भी रख, फिक्रमंद देती है। वो खुदा से पूछता है तू दिती वाकई मैंने फिक्र के नहीं? हाँ जी दिती तो है, लेकिन और फिर है वो खुदा कह रहा है कि ये मुझे अपनी फिक्र दे दो। और आगे और आखिरी आयत जो वो शख्स दो दिला है। दो दिला समझ नहीं क्या, कैसे उर्दू में लिखा है डबल माइंडेड। और डबल माइंडेड खुदा को नहीं पसंद। और जिसे कहते हैं ना डबल माइंडेड का अगेंस्ट पता है क्या वर्स है कि सारे दिल से खुदा उन पर तवक्कुल कर, के वन हार्टेड, कि सारे दिल, अद्धा हार्ट नहीं, होल हार्टेडली अपने सारे दिल से खुदा उन पर तवक्कुल कर, अपने फहम पर तकिया न कर, और अपनी सब राहों में उसको पहचान और तेरी रहनुमाई करेगा। और तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। प्रोवर्ब्स 3:5-7 सारे दिल से, यानी कि नोट डबल माइंडेड करके तो फिर फिक्र। और यार यानी कि कई दफ़ा हम सिर्फ एज एक ऑप्शन दुआ करते हैं कि यार दुआ भी कर लेने ठीक है, लेकिन वो काम तो करना ही करना है। अक्सर होता है ये ऐसा। और मैं समझता हूँ यहाँ पे खुदा हमें सिखाना चाह रहा है कि हमें इसके लिए क्या चाहिए, हिकमत चाहिए। एंड पे यिर्मयाह 29 में, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ। अब खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डू विद यू। क्योंकि मैं वर्स 11 क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ। खुदावन फरमाता है यानी सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। होल हार्टेडली व्हेन यू कम टू मी, के कबूल खुदावन और कोई नहीं है, ओनली यू आर माई सोर्स। तो देन वो कहता है और मैं तुमको मिल जाऊंगा जब तुम पूरे दिल से तुम मुझे ढूंढोगे। और लिखा ना, ढूंढो, खटखटाओ, और क्या है तीसरा, क्या है, मांगो तो तुमको मिल जाएगा। खुदावन फरमाता है और मैं तुम्हारी ये सीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको सब कौमों, ये खुदावन ने अटल वादा किया है। इवन फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हर एक जरूरत ਨੂੰ पूरा करेगा, कहता है उसके पास इतना कुछ है। इमसाल आखिरी आयत पर 2:1-2, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे, मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए, फ़हम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे, फ़हम के लिए आवाज़ बुलंद करे, उसको ऐसा ढूंढे जैसा चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा ख़जानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म व फ़हम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तरों के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तो सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी, इल्म तेरी जान को मरगूब होगा, तमीज़ तेरी निगहबान होगी,
فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کاجگو سے بچائیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو۔ یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو جو اپنے لوگوں کو خداوند حکمت اور دانائی سے بھرنا چاہتا ہے، تو فیاضی سے دینا چاہتا ہے، تو جینرس گاڈ ہے، یو آر اے گیور گاڈ، تو ہمیشہ دیتا ہے خداوند۔ تو نے تو اپنی سب سے عزیز چیز اپنے عزیز بیٹے کو دریگنا کیا اور دے دیا، تو پھر دوسری چیزیں کیوں نہ ہمیں دے گا خداوند؟ تو ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے خدا، آج بھی دی۔ ہم اگر اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں خداوند، تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ وی نیور ڈیزرو that you have given us and you have blessed us many things۔ ہمارا سب سے بڑا کلیہ یہی ہے خداوند کہ ہم شکر گزاری سے بھرے رہیں خداوند، ہم تیرے شکر گزاری کرتے رہیں خداوند۔ بے شک تو نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے خداوند، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی۔ آئندہ بھی خداوند اگر ہم پورے دل سے اور سارے دل سے خداوند تجھ پر توکل رکھیں اور اپنی فکریں ساری فکر تجھے دے دیں، تو تو ہماری رہنمائی کرے گا، تو ہمیں سنبھالے گا۔ Give us this wisdom, Lord. The wisdom comes from above. A wisdom comes from you, that we can see our ways and deal with the matters of this world, the matters of our family, matters of our job or health or whatever we face in this world. Give us that wisdom that comes from heaven, which is pure, which is holy, which is solid, and which is always victorious, that we can see our ways through your wisdom, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ آئے، تیری مجلس آسمان پر پورتی زمین پر۔ ہمارا روز کا آج بخش دے، اس طرح اپنے قصوروں کو معاف کر، تو ہمارے قصور معاف کر، آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ آمین۔ Oh, God bless you. Thank you.